صحابہ کرام بھی پاک ہیں نفسانیت سے، اہل بیت اطہار بھی پاک ہیں نفسانیت سے، حرص و لالچ سے۔ نہ ایسے غلط منصوبے کبھی اہل بیت اطہار نے بنائے، نہ کبھی صحابہ کرام نے بنائے، نہ انہوں نے معاذ اللہ کوئی جھوٹی وصیتیں لکھوائیں، نہ انہوں نے لکھوائیں، نہ انہوں نے کوئی آقا کی بارگاہ میں بدنیتی کا ارتکاب کیا، نہ اہل بیت نے بدنیتی کا ارتکاب کیا۔ وہ بھی حضور کے تیار کردہ اولو العزم لوگ تھے جن کی عظمتوں پر ملائکہ بھی رشک کرتے تھے، اور اہل بیت بھی وہ پرعزم لوگ تھے کہ ملائکہ ان کی طہارت و عظمت پہ رقص کرتے تھے۔ لوگوں، ایمان یہ ہے کہ ایک ہاتھ حضور علیہ السلام کی غلامی میں کے ساتھ صحابہ کرام کے دامن پہ اوپر ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت ہو، ادھر صحابہ کا ادب ہو، ادھر اہل بیت کا ادب ہو، وہ حضور کے یار ہیں، یہ حضور کی اولاد اور حضور کا خون گھرانہ ہے۔ نہ گھرانہ، چونکہ جا بجا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے دین کو جو فتح کی، جنگیں صرف اہل بیت تو نہیں لڑتے رہے 10 افراد، خالی پنجتن جنگیں لڑتے رہے، 313 جو جنگ لڑ کے شہید ہو گئے بدری، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک جنگ صفین میں ان کا جھنڈا اٹھا کے شہید ہوتے رہے، کل 80 بدری ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ارے ان کی ایمانداری پہ شک کرو گے؟ تو جن کی جنگوں کے سلے اللہ نے فتح دی، جن کی جنگوں کی مدد میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا اور فرمایا انی معکم، فرشتوں جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور 313 صحابہ کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ ارے وہ جو احد میں حضور کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھود دی حضور کے ساتھ رہے، جو حدیبیہ میں تاجدار کائنات کے ساتھ رہے، جو حنین اور حوازن میں آقا کے ساتھ رہے، جو ادھر حدیبیہ سے ہٹے خیبر میں چلے گئے حضور کے ساتھ رہے، ہٹے تبوک میں چلے گئے حضور کے ساتھ رہے، جنہوں نے 40 غزوات میں اپنی جانیں مصطفیٰ کے لیے لٹانا چاہیں، سب کچھ تن من دھن لٹا دیا، جنہوں نے آقا کے کہنے پر گھر کا سارا مال لا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا، اور آقا نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ لگتا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا کوئی لقمہ۔ عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، آقا کچھ نہیں چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے۔ ارے وہ قربانیاں دینے والے، ارے وہ عثمان غزوہ تبوک پہ آقا نے کہا فوجیوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے کوئی میرے لشکر اسلام کو ساز و سامان دینے والا؟ سارا سامان گورو سمیت عثمان غنی نے دے دیا۔ درہم و دینار حضور جھولی میں لے کے اچھالتے تھے، درہم و دینار، اور عثمان کی طرف اشارہ کرتے تھے، عرض کرتے تھے مولا عثمان نے آج جو قربانی دی ہے، آج کے بعد جو کچھ کرے اس سے سوال نہ کرنا، اس سے کوئی حساب نہ لینا۔ ارے وہ 1500 لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، آقا اگر جنگ ہوئی تو ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، اس پر مولا اتنا خوش ہوا کہ 1500 صحابہ کے لیے کہا میرے محبوب ان 1500 غلاموں سے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے جان لٹانے کی بازی لگاتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اب میں ہمیشہ تک راضی ہوں، اور جنت کا ابدی وعدہ کر دیا۔ ارے جن کے ایمان کی گارنٹی خدا نے دی، جن کے ایمان کی گارنٹی قرآن نے دی، مصطفیٰ نے دی کہ وہ بعد تک بھی یہ ایمان پہ رہیں گے، اور ادھر اہل بیت اطہار ابو بکر ان کو چومتے رہے اور دیکھتے اور کہتے علی خدا کی قسم یہ حسن حسین مصطفیٰ کے شبیہ ہیں، تمہاری شبیہ نہیں ہیں۔ ارے وہ عمر جو خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور حسین لڑکتے لڑکتے معصوم آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حسن اور حسین حضرت عمر فاروق کو کہ عمر تمہارے باپ کا ممبر نہیں میرے باپ کا ممبر ہے، خدا کی قسم فاروق اعظم نیچے اترا ہے، خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا۔ حضرت علی کی طرف دیکھا، مسکرائے۔ حضرت علی نے قسم کھائی کہ بھائی عمر خدا کی قسم میں نے نہیں سمجھایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا علی میں نے کب کہا ہے کہ تو نے سمجھایا ہے، میں تو اس کی پیار بھری بات پہ وجد آ گیا ہے مجھے، اور عرض کیا دنیا کے سامنے اے میرے حسین یقیناً تیرے باپ دادا تیرے بابا کا ممبر ہے، میرے بابا کا ممبر کہاں ہے؟ ہم تو غلام تھے، ہم تو کفر میں تھے، ہمیں تو مصطفیٰ کی نگاہ کے تیر نے ہمیں حضور کا غلام کر دیا، شکار کر دیا، ممبر آپ ہی کا ہے۔ ارے وہ لوگ ان کے گن گاتے رہے، یہ وہ عمر جنہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سیدہ فاطمہ کہ حضور کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں اے فاطمہ۔ وہ عمر جو یہ دنیا کو بتائیں
کہ حضور کہتے تھے فاطمہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، راوی فاروق اعظم ہیں۔ ایسے صحابہ کے بارے میں اہل بیت کی دشمنی کا تانا دینا اور یہ گمان کرنا، سوچو کیا سودا کر رہے ہیں آپ، اس امت کے نوجوانوں کو کس سمت لے جا رہے ہیں، اور اس امت میں صحابہ اور اہل بیت میں پھوٹ ڈال کر حضور کو خوش کر رہے ہیں یا روح مصطفیٰ کو اذیت دے رہے ہیں۔ میں نے ساری باتیں کر دیں اور یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ دیا۔